جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا، جو جسٹ پیچھے ہم نے بتایا تھا، وہ تھا الاجوف، یعنی جو بیچ جوف جو ہے، یہ پیٹ کو بھی کہتے ہیں اور درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں کیا ہے، بیچ والا حرف جو ہے وہ حرف علت تھا، اس وجہ سے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ ابھی اس میں جو اب ہم ٹائپ پڑھ رہے ہیں، اس میں آخر والا جو لفظ ہے وہ حرف علت ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الناقص، اس کو کہتے ہیں الناقص۔ کیونکہ مضارع میں اس کے واو ہے دا یدو، تو اس کی وجہ سے الواوی بولتے ہیں، اور اگر مضارع میں یا ہوتی تو اس کو جو ہے کیا بولتے؟ یائی۔ تو یہ الناقص الواوی، یعنی جو ہم ابھی پڑھیں گے دا یدو، دعوتن بلانا، پکارنا، کالڈ دعوت دینا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الناقص۔ تو الناقص الواوی من الافعال المعتلہ، اور الافعال المعتلہ یعنی وہ فعل جس میں حرف علت ہو، تو اس کی ایک ٹائپ کیا ہے؟ الناقص۔ اور اس میں دو ہوتا ہے، الناقص الواوی اور الیائی، یعنی جس میں یا ہو وہ یائی، اور جس میں واو ہو وہ واوی۔ تو بہرحال، تو اس سے جو ماضی آتا ہے، تو ماضی میں کیا ہے؟ یعنی اس کا ماضی پہلے دیکھیے، یہ دعا، ہی کالڈ، اس نے بلایا، دعوا ڈول کے لیے دعو، یعنی اس پہ کیا ہے؟ زبر رہتا ہے، دعو۔ یعنی اس وزن پہ جو بھی آئے گا اس کا ماضی کیا ہے؟ وہ اسی طرح سے زبر زیر پیش کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے آئے گا۔ دات جنرلی کیا ہوتا تھا کہ اس میں 4 ورڈ ہوتے تھے، جیسے نصرت، لیکن یہ 5 ورڈ تک جو ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر واو کیا ہے؟ وہ ریٹرن آ جاتا ہے۔ تو یہ داؤنا، داؤتا، یہ ایز اٹ از جیسے جو ہے فعلتا یا نصرتا۔ تو یہ یہاں سے بالکل کیا ہے؟ وہ اسی طرح سے رہتا ہے، داؤتا داؤتما، لیکن یہاں تک جو ہے وہ واو چونکہ کیا ہے اس میں نہیں کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی یہ جیسے دعوت نہیں ہوتا ہے، دعت ہوتا ہے، یعنی ایسے نصرت کے وزن پہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جیسے دعوت، تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ واو جو ہے یہ گرا ہوا رہتا ہے۔ تو دعت، دعتا، دعتا، داؤنا، داؤتا۔ تو یہ بس 5 میں جو ہے، اور باقی پھر کیا ہے؟ اس کا ماضی ایز اٹ از جیسے الفعل الصحیح میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے الفعل الماضی آتا ہے، وہ اسی طرح سے یہاں سے، یعنی سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن میں، داؤتا داؤتما داؤتم، داؤتی داؤتما داؤتن، اور داؤتو داؤنا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ ماضی میں جو ہے
جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر کسی فعل میں حرف علت آ جاتا ہے تو اس میں کئی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. دا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آخر حرف یعنی یہ جو الف آ گیا ہے اس میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. اس کو واو الف کو کیا ہے؟ ایکول ٹو واو کنسیڈر کیا جاتا ہے بعض دفعہ. یعنی الف کو کبھی کیا ہے وہ واو کے ایکولنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ الف اصل میں کیا ہے؟ واو کے قائم مقام ہے. اس کے مضارع میں چونکہ واو موجود ہے تو جس کے مضارع میں واو موجود ہو اور اس کے ماضی میں الف ہو تو اس کو کیا ہے؟ اس کے الف کو گویا کہ ایز اے واو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی لیے ماضی میں شروع کے 5 صیغوں کے بعد جو ہے واو لوٹ آئے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دا یدو دعوتن کے وزن پر جو بھی فعل آئے گا وہ اسی طرح ہوگا. یعنی فعل ماضی کے شروع میں 5 صیغوں کے بعد الف کی جگہ واو آ جائے گا اور واو کے پہلے والے حرف کو ہمیشہ فتحہ رہے گا. یعنی اس وزن پر جو بھی آئے گا تو واو سے پہلا والا جو لفظ ہے ماضی میں جو صیغے آتے ہیں تو اس سے پہلے والے پر کیا ہے؟ وہ زبر رہے گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب میں کیا ہے؟ یہ جو ہے داؤتا، یہ غلط اعراب لگ گیا ہے داؤتا. تو یہ واو سے پہلے والے پر کیا ہے؟ زبر ہے. سب پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو شروع کا 5 صیغہ ہے یعنی جو میں نے بتایا کہ یہاں دا سے تو دا میں اس کے بعد حالانکہ اس میں کیا ہے؟ واو الف ہے تو اس میں جو ہے واپس ہے داؤ. تو یہ ویسے ہوتا فالو وغیرہ کے وزن پہ فالو 1 2 3 4 5 بٹ اس میں کیا ہے 1 2 3 4 4 ہی ہوتا ہے. دا وو تو ہوتا تو گویا کہ وہ ایک واو جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح سے داتا ویسے ہوتا ہے تو دعوتا جو فعلتا میں ہوتا ہے جو اس کا پھر میں نے بتایا دعوت. تو اس طرح سے 5 صیغے میں بس یہ ہوتا ہے. باقی کے بعد کیا ہے وہ جیسے الفعل الصحیح کا وہ ہوتا ہے واو لوٹ آتا ہے اور سارے ورڈز جو ہے وہ جیسے الفعل الصحیح میں یعنی فعلہ میں نصرہ میں جیسے الفعل الماضی آتا ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے. بٹ جو شروع کے 5 صیغے ہیں یہ اس میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اس پیٹرن پہ جو بھی آئے گا وہ سارے اسی طرح سے ہوں گے. اب اس کا جو مضارع ہے تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا یہ تھا نصر ینصر فعل یفعل سارا. تو اس میں کیا ہے لاسٹ والے ورڈ پہ جنرلی پیش رہ رہا تھا لیکن اب یہ حرف علت آ گیا اس میں تو اس پہ واو آیا لاسٹ میں تو اس پہ کیا ہے جزم اس کو دیا جا رہا ہے. اب وہ چونکہ پڑھنے ہی میں نہیں آئے گا اگر اس کو جو ہے ید اوو پڑھیں گے تو پڑھنے ہی میں نہیں آئے گا. یہ ید اوو تو یہ ید او جو ہے تو اس کو کیا ہے جزم دیا جاتا ہے. تو جو الناقص ہوتا ہے یا دا یدو کے وزن پر جو بھی فعل آتا ہے ان سب کا مضارع اسی طرح سے آتا ہے یعنی واو پہ جزم ہوتا ہے یعنی واحد کے صیغے میں سب کے واحد کے صیغے میں. یعنی یہ غائب کا واحد کا صیغہ ہے اس میں بھی یہ مؤنث کا غائب کا واحد کا صیغہ ہے اس میں بھی تدو. اسی طرح سے یہ تدو سیکنڈ پرسن کا ہے اس میں بھی. اسی طرح سے ادو ندو جو ہے
جو واحد کا صیغہ ہے اس میں بھی واو پہ کیا ہے؟ جزم آتا ہے. اور جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا الفعل الصحیح میں یا جو ابھی اوپر ہم لوگوں نے پڑھا ہے قال یقولو میں، تو اس میں بھی اسی طرح سے تھا. کیا؟ اقولو. اس میں بھی لاسٹ والے پر کیا ہے؟ یہ تھا جو اعراب رہتا ہے مضارع کا، وہی نقولو. لیکن اس میں کیا ہے؟ چونکہ لاسٹ والا حرف علت ہے تو اس کو کیا ہے؟ جزم دیا گیا ہے. باقی کے جو صیغے ہیں وہ تقریباً سیم ہے، یعنی باقی کے جو صیغے ہیں جیسے یدو، ینصران، اگر وہ اس کا ہوگا تو یہ بھی کیا ہے؟ یدعوان، یدعون، ینصرون. یہاں پہ جو ہے یہ دو واو کے بجائے کیا ہے؟ یدعونا کے بجائے کیا ہے؟ یدعونا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے، یعنی اس میں 1 2 3 4 5 6، اس میں 5 ہی ہوتا ہے. 1 2 3 4 5. تو یہ ہے کہ یہ اس میں بھی کیا ہے کہ جو دو واو، یعنی وہ دو واو کی جگہ جو ہے وہ اس میں ورڈ کم ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس سے کمپیئر کریں گے یہ جو لکھا ینصرون، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 ہے اور اس میں کیا ہے؟ 5 ہے. تو حرف علت کو گویا کہ کیا ہے؟ ڈبل نہیں کرتے. یعنی ایک تو واو نون جمع کا ہوتا ہے جو سب میں جیسے ینصر میں ایڈ کیا جاتا ہے واو نون الگ سے. اب اس کے آن ایکچوئل اس کا واو اپنا ہی ورڈ ہے اس کا، تو اب اس میں اس کو ڈبل کریں گے تو وہ یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا. یا جو ہے جو چینجز ہوتے ہیں حرف علت آنے کی وجہ سے، تو یہ چینجز ہے. اور اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی دا یدو کے وزن پر آئے گا ان سارے کا الفعل الماضی جو ابھی ہم نے پڑھا اس پیٹرن پہ آئے گا، اور الفعل المضارع جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا. یعنی اس میں اسی طرح سے ڈوول میں تو دقت نہیں ہوتی ہے چونکہ اس میں الف نون بڑھتا ہے، لیکن جہاں واو نون بڑھتا ہے تو اس کو ڈبل نہیں کرتے، یدعونا یدعونا نہیں کرتے، یدعونا بس پڑھتے. تو یہ ڈوول بھی سیم ہے جیسے یہاں تھا ینصرانے میں. اسی طرح سے یہ ہے یدعون، اس میں اب کیا ہے؟ جیسے ینصرنا تھا اس میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یدعون. تو یہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں واو کی وجہ سے، اس کو جو ہے وہ ساؤنڈ اس طرح سے آتا ہے کہ یدعون. اسی طرح سے کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہوتا ہے اس میں، یعنی جمع کا اور جمع مذکر کا اور جمع مؤنث کا دونوں کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے تدعون، اور ان دونوں کے بھی جمع کا صیغہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ نارمل میں الگ الگ ہوتا ہے. تو اور ادو اور ندو جو ہے یہ ویسے ہی ہے، صرف کیا ہے؟ یہ اعراب کا جو بھی فرق ہے، یعنی انصرو اقولو، تو اس میں جزم ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یدو کے اندر آخر والا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے، اور واو حرف علت ہے. آپ نے اب تک دیکھا تھا کہ مضارع کے آخری لفظ کو ہر جگہ ضمہ دیا گیا تھا، یعنی پیش دیا گیا تھا. مثال کے طور پر یقولو کے لام میں، یا ینصرو میں، یا نامو میں ایون کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے آخر لفظ پر کیا ہے؟ ضمہ دیا گیا ہے ان سب کو. لیکن ان سب کے برخلاف یدو
میں اخیر لفظ پر کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم یا سکون، سکون یا جزم ہے۔ اس کی وجہ واو کا حرف اصلی ہونا ہے، کہ اس میں اس کا حرف اصلی جو ہے وہ واو ہے اس میں، اور واو چونکہ حرف علت ہے اور وہ اس کے روٹ ورڈ میں ہے، یعنی حرف اصلی کا مطلب اس کے روٹ ورڈ میں ہے وہ، اسی لیے اس حالت میں واو کو جزم ہی تو کیا ہے کہ اس پیٹرن پہ جو بھی آتا ہے اس میں واو کو کیا ہے؟ جزم ہی دیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھے کہ جو فعل بھی دا یدو کے وزن پر آئے گا وہ اسی طرح ہوگا، یعنی فعل مضارع کے اندر اس کے آخر حرف پہ جزم ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر صیغوں میں جو اعراب دیا گیا ہے وہ اس طرح کے دیگر افعال میں بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ آپ اس گردان ٹیبل کو بغور پڑھیں اور برائے کرم اعراب یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، جزم کی تبدیلیوں کو بغور ملاحظہ کریں، اور دوسرے افعال مثلا یقولو اور ینصرو وغیرہ سے اس کا موازنہ کریں، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اعراب میں تبدیلی ہوئی اور کہاں کہاں لفظ کی بناوٹ میں فرق پیدا ہوا ہے۔ کبھی کبھی یدو اور دیگر یکساں افعال کے واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک آپ کو ذہن میں رکھنا ہے فی الحال کے لیے کہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، تو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا کہ کبھی کبھی یدو، جو یہ یدو ہے اس کے واو کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یدو ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کئی جگہ پہ دیکھیں گے قرآن میں۔ تو اس کو بس یہ سمجھے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یدو کے واو کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ قرآنی مثال یدو میں ابھی آپ مثال میں دیکھیں گے کہ کئی جگہ پہ یہ جو ہے وہ اسی طرح سے یوز ہوا ہے۔ جیسے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ اور انسان کبھی کبھار کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، مانگ لیتا ہے، کیا؟ وہ برائی ہی کو مانگ لیتا ہے، یعنی جب انسان کو اس کی طبیعت میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کو بہرحال جو بھی سچویشن ہوتی ہے تو کبھی کبھار کیا کرتا ہے؟ یعنی جس طرح وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے اسی طرح سے کیا ہے وہ برائی کی بھی دعا کر لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ پہ بد دعا کرنے لگتا ہے، یعنی اپنے خلاف کیا ہے وہ شر کی دعا مانگنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ وَيَدْعُ جو ہے یہ یہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ واو کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس طرح سے بہرحال تو یہ مضارع کا ہم نے دیکھ لیا کہ اور اس سے جو الفعل الامر آتا ہے یعنی دا یدو کے وزن پر جو بھی جو ہے دا یدو کے وزن پر جو بھی فعل آتا ہے، جتنے بھی افعال آتے ہیں ان سب سے جو فعل الامر بنتا ہے وہ کیسے؟ چونکہ یہ ہوتا اسی طرح سے یعنی عنصر کی طرح سے، یعنی الفعل الصحیح کو بیس بنائے، تو اب اگر عنصر کو جو ہے اس کی راہ کو ختم کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عنصو ہو جائے گا، یعنی اس کا پیش باقی رہے گا۔ تو یہ چونکہ فعل صحیح ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کو اگر اسی پیٹرن پہ فعل امر جو ہے تو کیا ہوگا؟ یہی ہو جائے گا ادعو، یہ ہو جائے گا فعل امر،
یعنی اس پہ پیش آ جائے گا، جو اس پہ جیسا کہ ہم نے الفعل الصحیح کے فعل امر میں دیکھا کہ وہاں پہ یا تو پہلے اس کی الف پہ یا تو پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اس میں کیا ہے، چونکہ واو ہے تو اس کو واو کو کیا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں بس. تو یہ کیا ہو جاتا ہے ادعو، یعنی واو جو ہے جیسے کہ ہم نے ابھی مضارع کی مثال دیکھی کہ یدعو میں بھی کیا ہے اس کے واو کو کبھی کبھار وہ کر دیتے ہیں تو یدعو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں اس کا اصول ہی یہی ہے کہ واو جو ہے وہ نہیں اس میں آتا ہے، یعنی اس سے جو فعل امر آتا ہے وہ ادعو اسی طرح سے آتا ہے. اور اس کو میں نے بتایا کہ آپ جو عنصر کی طرح جو ہے یہ ہم اس کو اگر کریں بٹ صرف واو کو ہٹا دیں تو کیا باقی رہ جائے گا، ادعو. یہی ہے ادعو، ادعو، ادعوا، ادعو، جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف بلائیے. کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھی نصیحتوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بلائیے. تو ادعو، یہ ادعو سنگولر، ادعوا ڈوول، اور ادعو پلورل، اور ادعی یہ ہے مؤنث کے لیے ادعی، اور ادعوا دونوں سیم ہے ڈوول، اور یہ ہے ادعونا مؤنث کے لیے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھی دا یا دو کے وزن پر جو بھی فعل آئے گا وہ کیا ہے، چونکہ جو فعل جو ادعو ہوتا ہے، جو مضارع کا صیغہ ہے یہ فرسٹ پرسن کا، اس پہ ہمیشہ الف ہوتا ہے. ادعو ندعو، یعنی میں بلاتا ہوں یا ہم بلاتے ہیں، تو یہ اس پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اسی لیے کوئی دونوں میں جو ہے کہیں سے کوئی اس کا اگر واو بھی ختم ہو جائے تو بھی یہ اس پہ الف بتائے گا کہ یہ فعل مضارع ہے ادعو، اور یہ اس پہ کیا ہے پیش ہے، جو کہ صرف فعل امری پہ آتا ہے ادعو، یعنی آرڈر، یعنی تم بلاؤ. تو دونوں میں کہیں پر جو ہے وہ کوئی کنفیوژن نہیں آئے گا کہ یہ ادعو ندعو ہوتا ہے، اور مضارع کے جو ورڈز ہوتے ہیں اس پہ کیا ہے زبر ہوتا ہے مضارع میں پہلے والے پر. تو اس طرح سے کیا ہے یہ اس سے ایزیلی فرق سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ فعل امر جو ہے یہ اسی طرح سے آئے گا. اس وزن پہ جتنے بھی افعال آئیں گے سب کا کیا ہے زبر زیر پیش کے لحاظ سے ان کا اعراب ایسے ہی ہوگا. آپ نے سابق میں پڑھا تھا کہ نصرہ سے عنصر اور کتبہ سے اکتب جو ہے فعل امر بنتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ قال سے قل ہو جاتا ہے، وہ مختصر 2 ورڈ ہو جاتا ہے. با سے بی ہو جاتا ہے، یہ 2 ورڈ. اب یہ 3 ورڈ ہے، اس میں تو 4 ورڈ تھا، اکتب، عنصر، اور قال سے قل، اور با سے بی وغیرہ میں کیا تھا 2 ہی تھا، یعنی واحد کے صیغے میں. لیکن یہاں اردو میں معاملہ مختلف ہے. قاعدے کے لحاظ سے اگر اس کے شروع میں الف آیا ہے تو آخر والے لفظ کو جزم دیا جائے اور حروف کی تعداد 4 ہو جیسے عنصر میں ہے. لیکن اردو میں واو حذف کر دیا گیا ہے جو میں نے ابھی بتایا، اور عین کا ضمہ کیا ہے اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. تو آپ کو بس یہی سمجھنا ہے کہ اس دا یا دو کے وزن پر جتنے بھی افعال ہوں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. واو حرف علت ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ گر جائے گا، اور اس کے فعل امر میں یعنی واحد کے صیغے میں 3 ہی حروف ہوں گے، اور بقیہ اعراب سارے افعال میں اسی طرح ہوگا. اور الف کو ضمہ دیا جائے گا، یعنی جو میں نے بتایا کہ الف کو کیا ہے وہ ضمہ، جس کی وجہ سے فعل مضارع اور فعل امر میں سارا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. آپ اس ٹیبل کو ٹھیک سے پڑھیں اور اس کا موازنہ عنصر، اکتب اور قل بھی وغیرہ سے کریں تو اس سے اور کلیئرٹی آئے گی.
تو اس کی بنیادی وجہ جو اس میں یہ چینجز ہے وہ کیا ہے؟ حرف علت کا آنا ہے، یعنی حرف علت کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی، اور جہاں چونکہ اس میں لاسٹ میں حرف علت آیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ اس میں الگ قسم کے چینجز ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے فعل نہیں میں کیا ہے کہ صرف واو ہٹ جائے گا اور کچھ نہیں ہے، جو ہم نے یہ دیکھا تھا تدو، یعنی مضارع کا جو صیغہ تھا یہ تدو، تو اس میں کیا ہے واو جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے فعل نہیں میں، اور یہ ہو جائے گا لا تدو، لا تدعو، لا تدعو، لا تدعی۔ تو یہ بھی کیا ہے، یعنی کہ فعل نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے یہ جو پیش رہ جاتا ہے اور واو گر جاتا ہے اور لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل نہیں ہے، جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فعل نہیں میں کیا ہے کہ فعل امر میں جیسے پازیٹیو آرڈر دیا جاتا ہے اور جو امپریٹیو نیگیٹو ہوتا ہے اس میں کیا ہے سیم چیز سے منع کیا جاتا ہے، یعنی نیگیٹو فارم میں آرڈر دیا جاتا ہے۔ تو لا تدو یعنی تم ڈونٹ کال، تم مت پکارو، تم مت بلاؤ۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو جیسے الفعل الصحیح سے تھا لا تنصر، تم مدد مت کرو، اس پہ جزم آتا تھا۔ فعل نہیں میں کیا ہے فعل جو افعال الصحیحہ سے جو فعل نہیں آتے ہیں اس میں کیا ہے اس پہ جزم ہوتا ہے لا تنصر، اور اس میں بھی بیچ والا حرف علت گر جاتا ہے جو ہم نے پڑھا لا تقل، لا تقل کے بجائے لا تقولو کے بجائے کیا تھا لا تقل، تم مت بولو، اور اس میں بھی کیا ہے لاسٹ والا حرف علت گر گیا ہے تو لا تدعو، تم مت بلاؤ، لا تدعی، لا تدعو، لا تدعون۔ تو جو فعل امر میں جو ڈیٹیل ہم نے بتایا وہی ڈیٹیل کیا ہے وہ یہاں پر بھی۔ اب اس کے وزن پر جو مشہور افعال آتے ہیں وہ ہوتا ہے نما ینمو، بڑھنا اگنا گرو کرنا، کسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس میں نمو نہیں ہے، یعنی گروتھ نہیں ہے، نمو۔ تو یہ سب جو جیسے دا یدو کا پورا پیٹرن ہے وہ سیم ایز اٹ از کیا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی وہ سارا فعل امر اور فعل نہیں، فعل مضارع، فعل ماضی سب اسی پیٹرن پہ آئے گا۔ الا یعلو علون کیا ہوتا ہے بلند ہونا، اولو لا تعلو بلند ہونا، جیسے لا تعلو تم جو ہے بلند مت ہو، لا تعلو۔ یہ قرآن میں کئی جگہ پہ مختلف اس میں یوز ہوا ہے یہ اعلیٰ، تو یہ ایک دم سیم دیکھ رہے کہ جیسے دا، تو یہ اس پیٹرن پہ سارا جو ہے جو دا کا جو پیٹرن ہم نے پڑھا اس سے بھی سارے افعال سیم اسی پیٹرن پہ آئیں گے۔ اسی طرح سے سما یسمو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بلند ہونا، تو سما یسمو اسمو لا تسمو۔ اسی طرح سے رجا یرجو امید کرنا، رجا امید، رجا یرجو رجاءن امید کرنا، ٹو ہوپ، ارجو لا ترجو۔ اسی طرح سے خطا یفتو خطوتن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے چلنا، اختو یعنی جو ادو کے وزن پر جو ہم نے پڑھا، اور لا تدو لا تختو۔ اسی طرح سے دنا یدنو، یہ اس وزن پہ آتا ہے، دنا یدنو دنون قریب ہونا، ادنو لا تدنو۔ اسی طرح سے بدا یبدو ابدو
لا تبدو ظاہر ہونا, ٹو اپیئر. اسی طرح سے شکا یشکو شکایتن, اشکو لا تشکو شکایت کرنا, ٹو کمپلین. تلا یتلو اتلو لا تتلو تلاوت کرنا, یعنی لا اتلو لا تتلو. اسی طرح سے تہایتہو اتہو لا تتہو تلنا کسی چیز کو, ٹو فرائی. غزا یغزو غزون جنگ کرنا, غزوہ غزا یغزو غزوتن غزون جنگ کرنا. اغزو لا تغزو. تو یہ تقریباً اس سے جو اتنے ہی آتے ہیں جو مشہور افعال ہیں, اور باقی وہ ریئرسٹ ہوں گے اور جو بھی ہیں. تو اس وزن پہ تقریباً کیا ہے, وہ یہی سب افعال آتے ہیں. اور آپ نے ماضی مضارع فعل امر اور سارا اس کا دیکھ لیا. تو یہ دیکھیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ادعو یہ فعل امر ہے, یہ پیش بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ فعل امر ہے. تو ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کی طرف بلاؤ, بالحکمہ حکمت سے. اسی طرح سے یہ فعل نہیں ہے, ولا تدعو تم مت پکارو, مع اللہ الہ اللہ کے ساتھ, الہن آخر دوسرے الہ کو, آخر مطلب دوسرا. تو یہ فعل نہیں ہے, ولا تدعو تم مت بلاؤ. الہن آخر یہ المرکب التوصیفی دونوں مل کر کے آبجیکٹ ہے کہ ولا تدعو الہن آخر, تم دوسرے الہ کو مت پکارو, مت پکارو اللہ کے ساتھ. ماں کا مطلب ساتھ, یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے. اس کے بعد کیا ہے, وقال ربکم ادعونی, یہ کیا ہے, ادعونی. تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا ادعو. تو کبھی کبھار اس کی الف کو کیا ہے, وہ گرا دیا جاتا ہے. کبھی کبھار الف جو ہے وہ کیا ہے, وہ گرا دیا جاتا ہے. تو یہ جمع کا صیغہ کیا تھا, پیش ادعو. یہ ادعو یہ ایک تو پیش بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, فعل الامر ہے. وقال ربکم, اور تمہارے رب نے کہا, کیا کہا, ادعو تم لوگ مجھے بلاؤ, تم لوگ مجھے پکارو. ادعونی. اب میں نے بتایا کہ جنرلی فعل کے ساتھ جب یہ یا جو ہے یوز ہوتی ہے تو وہ نی کے فارمیٹ میں یوز ہوتی ہے. نی یعنی مجھے, ادعونی. اب یا ڈائریکٹ تو یوز ہوگی نہیں, جیسے کتابی میری کتاب. جنرلی ورب کے ساتھ جب یہ یا یوز ہوتی ہے تو اس کو وہ نی کے ساتھ یوز ہوتی ہے, یعنی نون لگا کر کے, نی. تو یہ ادعونی. اور سنگولر کے لیے, ڈوئل کے لیے نا, ادعونا ہمیں پکارو, ادعونی مجھے پکارو, سنگولر کے لیے. تو وقال ربکم تمہارے رب نے کہا, ادعو تم لوگ پکارو, نی مجھے, استجب لکم میں کیا ہے تمہیں جواب دوں گا, تمہیں رسپونڈ کروں گا. استجب لکم تمہیں میں رسپونڈ کروں گا, یعنی تمہیں جواب دوں گا, یعنی تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو یہ جمع فعل امر کا کیا ہے, ادعونی. یہ فعل بہرحال آگے ہم لوگ ابھی پڑھیں گے. استجب لکم میں اسے قبول کروں گا. اور یہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ, ظاہر ہے کہ یہ یدو یہ فعل مضارع ہے, چونکہ اس پہ یا پہ فعل مضارع کے ہمیشہ کیا ہے, زبر ہوتا ہے.
یہاں پر جو ایک سوال ہے میرا، بیسک سوال ہے، یہاں پر جو واو گرائی گئی ہے وہ اس لیے ہے نا کیونکہ اگلا جو لفظ ہے وہ الف لام آ رہا ہے وہاں پہ. اگر ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے بھی جیسے کہ جنرلی بھی گرا دیا جاتا ہے. یعنی وہ بنیادی وجہ تو وہی ہے کہ چونکہ وہ پروناؤنس نہیں ہو پائے گا، اور دو یعنی ایک تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ دو ساکن یعنی دو جزم جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک تو گرے گا ہی. جیسے اس کا جزم اور اس کا جزم ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھنے ہی میں نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اجتماع اس کو بولتے ہیں کہ جو اجتماع ساکنین ہے، یعنی دو سکون دو جزم جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے ایک ساتھ. تو وہ بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے. اور اس سے پہلے والا بھی جو پہلے والی جو آیت ہے وقال ربکم ادعونی، تو وہاں پر بھی اگر کم کے اوپر اگر جزم دیا جاتا پھر یہاں پر پیش آ جاتا، رائٹ؟ یہ تو لوگوں نے ویسے ہی کر دیا ہے. اس میں تو کسی قرآن میں دیکھیں گے اس میں یہ، حالانکہ مجھے اس طرح سے کسی نے ویسے کر دیا ہے کسی نے ویسے کر دیا ہے. اور جو یعنی یہ ملا کے کر سکتے ہیں اس کو، اگر پڑھنے ملا کے پڑھنا ہو تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ اگر لکھا بھی ہوگا کم تو ملا کے پڑھنے والا اس کو کمو کر کے پڑھ دے گا. یعنی اگر کوئی اس کو اگر ایسے بھی لکھے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس فارمیٹ میں ایسے لکھے تو بھی ٹھیک ہے، اور ملا کے جب پڑھنا چاہے کوئی تو وہ اسی طرح سے پڑھے گا وقال ربکم ادعونی، یعنی یہ پھر گر جائے گا. کیونکہ یہ جو خاص کر کے جو ٹرانسکرپٹس ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہاں تو ہر جگہ پر وہ اعراب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہ والی مصحف دیکھیں گے جو عثمانی مصحف ہے، اس میں بالکل. اگر نیا سینٹینس کوئی شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلے کا اعراب غائب ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. تو اس میں دقت ہوتی ہے ہمیں کہ اب اگر نہیں پتا ہے وہ ورڈ پھر ہاں بالکل ظاہر ہے کہ وہ جو ہے اب یہیں پہ کوئی اگر وقال ربکم پہ اگر وہ ہو گیا تو اب اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ الف کو کیا دیں. ادعونی پڑھے یا ادعونی پڑھے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے چونکہ یہ فعل امر ہے لہٰذا یہ کیا ہے ادعونی ہوگا. اسی طرح سے ابھی ہم نے پڑھا کہ دا یدو کے وزن پر ایک ورڈ کیا تھا رجا یرجو، ٹو ہوپ امید کرنا. تو یہ جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع کا. اولئک یرجون، وہ لوگ جو ہے امید رکھتے ہیں ہوپ رکھتے ہیں. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ کیا ہے امید رکھتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی غفور الرحیم، غفور رحیم ہے. تو یہ یرجونا کیا ہے ایک دم سیم دیکھیں، یدعون یرجون کوئی فرق نہیں ہے. تو بس ہمیں ایک اگر پتہ چل گیا کہ یدعونا کا یہ سسٹم ہے بس، اور ہمیں وہ پھر صرف کیا ہے وہ ڈھالنے کا. یہ سب یہ کیا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے وہ ہوتا ہے نا جو پورا جو فارم جس پر چیزیں ڈھالی جاتی ہیں تو وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے، پھر سارا جو ہے وہ اس پہ ایز اٹ از. تو جیسے یدعونا ہے ویسے کیا ہے یرجونا. اور جتنے بھی افعال ابھی ہم نے اوپر ابھی لکھے جو تقریباً یوز ہوتے ہیں وہ سب کو ہم یدعونا کے پیٹرن پہ ڈال دیں گے ہر چیز کو. تو یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کا، غائب کا، الفعل المضارع کا. تو اولئک یرجون، وہ لوگ کیا ہے امید کرتے ہیں امید رکھتے ہیں رحمت ربک، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہیں. اور کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟
بہرحال ہے تو کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ یعنی وہ حرف علت جو ہے یہ اصل میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو سارا مسئلہ کس کا ہے؟ یہی حروف علت کا ہے، الف کا، واو کا اور یا کا. ابھی اور کتنی بیماریاں بچی ہوئی ہیں طالب بھائی؟ ابھی تو ہم لوگ ناقص پہ چل رہے ہیں، یعنی یہ جو اس کو ناقص اسی لیے کہتے ہیں کہ اب اس میں کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے. اور ابھی شروع کا اب ہے، ابھی شروع کا بھی کچھ آئے گا، تھوڑا سا کچھ اور ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ آدھا ہم لوگ تقریباً آدھے کے آس پاس بچا ہوا ہے. تو ایک ایک فعل کو ٹارگٹ کرتے رہیں کہ جیسے وہ قال یقولو کو ایک پکڑ لیں کہ قال یقولو کا پیٹرن جو ہم نے پڑھا یہ ہو گیا. اب یہ دا یدو کا پیٹرن ہے. اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ ایک تھا با یبیو کا پیٹرن تھا، نامہ یا نامو تھا، تو یہ تینوں بھی تھا اس میں. تو یہ قال یقولو با یبیو نامہ یا نامو یہ ایک قبیلے سے ہو گیا. اب یہ دوسرا قبیلہ ہے دا یدو. اب اس میں بھی ابھی اسی طرح سے آئے گا جیسے با یبیو تھا. تو یہ بھی واو چل رہا ہے اور اس میں ابھی یا اور الف کا ظہور ہوگا. ابھی ایک ایک کو بس وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ سمجھ میں آتا جائے گا. نہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی بھی آ رہی ہوگی. ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اور سیم چیزیں چونکہ مختلف جگہوں پر یوز ہوتی ہیں بہت زیادہ. کوئی سوال اور؟ اور بقیہ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے کیا عبداللہ بھائی کے علاوہ؟ ظفر صاحب کے سوالات آج کل نہیں آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی میں ابھی ریویژن نہیں ہو پا رہا اس لیے سارا سوال نہیں ہو پا رہے ابھی. نہیں تو ریویژن کیجئے، اس لیے کہ اب تو جی ایک ہفتے کا اور مہلت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. جی انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.